تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے ایک عظیم شخصیت پاکستان کے ایک مایہ ناز سابق وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کی ابتدائی زندگی سے جوانی تک کے سفر کو پیش کیا جائے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1927 کو المرتضیٰ لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کا جشن المرتضیٰ لاڑکانہ میں اسی روایتی انداز میں منایا گیا جس طرح بڑے بڑے سندھی خاندانوں کے گھروں میں بیٹے پیدا ہونے پر منایا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی بہن بے نظیر سے بے انتہا محبت تھی، لیکن وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے صرف 14 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ انہوں نے اپنی بہن سے محبت کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اپنی ایک بیٹی کا نام بے نظیر رکھا، جو 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم رہ چکی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا بچپن اپنی والدہ کے ساتھ لاڑکانہ میں گزرا۔ 4 سال کی عمر میں انہیں ایک مقامی مسجد سکول میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ بھٹو صاحب کی ابتدائی تعلیم ایک دیہاتی سکول میں ہوئی۔ سر شاہ نواز کی خواہش تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں اور ان کی تعلیم کی طرف خود توجہ دیں، لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہنے سے باقاعدہ تعلیم کا آغاز نہ ہو سکا۔ بھٹو صاحب نے پہلے کانوینٹ سکول میں تعلیم حاصل کی، پھر کراچی کے بشب ہائی سکول میں لڑکیوں کے سیکشن میں داخل ہوئے۔ سندھ کے انتخابات میں شکست ہو گئی تو ان کا خاندان بمبئی منتقل ہو گیا اور بھٹو صاحب کو کیتھیڈرل ہائی سکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اس سکول میں امراء کے بچے تعلیم حاصل کرتے تھے اور ان میں زیادہ تر انگریز، ہندو، پارسی اور اینگلو انڈین زیر تعلیم تھے۔ مسٹر بھٹو کے والد شاہ نواز نے خاص طور پر مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی تربیت سیاسی بنیادوں پر کی تھی۔ ان کی عمر ابھی صرف 13 سال ہی تھی اور وہ ابھی اسکول کے طالب علم تھے کہ ان کی شادی سردار احمد خان کی بیٹی شیری امیر بیگم کے ساتھ کر دی گئی۔ شیری امیر بیگم مسٹر بھٹو سے 10 سال بڑی تھی۔ سردار احمد خان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، چنانچہ ان کی تمام زمینیں ان کی بیٹیوں میں تقسیم ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے گاؤں کا نام گڑی خدا بخش تھا، لیکن انہوں نے بیوی کو ورثے میں ملنے والی زمین کی دیکھ بھال کی خاطر نوڈیرو میں رہائش اختیار کر لی۔ انہوں نے 1945 میں قائد اعظم کو ایک تاریخی خط بھی لکھا۔ 1946 میں جب تحریک پاکستان اپنے عروج پر تھی تو مسٹر بھٹو نے قائد اعظم کو تجویز دی کہ انفیسٹن کالج، جو ہندو اکثریت کا ادارہ تھا، میں مظاہرہ کیا جائے۔ قائد اعظم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور طالب علم اور طلباء کو اس مظاہرے کی اجازت دی۔ طلباء نے اس مظاہرے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس طرح مسٹر بھٹو پہلی مرتبہ سیاسی منظر پر بھی عملی طور پر دکھائی دیے۔ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو جنوری 1949 میں برکلے یونیورسٹی میں منتقل ہو گئے۔ یہ کیلیفورنیا یونیورسٹی کا ایک کمپلیکس تھا۔ اس وقت تک بھٹو سیاست، اصول، قانون، فلسفہ اور بین الاقوامی قانون کا وسیع مطالعہ کر چکے تھے۔ 1950 میں برکلے یونیورسٹی سے سیاسیات میں آنرز کی ڈگری لینے کے بعد مسٹر بھٹو نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور کرائسٹ چرچ کالج میں فلسفہ قانون کی تعلیم حاصل کی۔ آکسفورڈ سے انہوں نے ایم اے آنرز کی ڈگری حاصل کی۔ 1952 میں بیرسٹر لا کی ڈگری بھی اعزازی نمبروں کے ساتھ حاصل کر کے وطن واپس لوٹ آئے اور 1953 میں بار کونسل کے رکن بن گئے۔ مسٹر بھٹو جب اپنی تعلیم مکمل کر چکے تو انہیں ساؤتھ ایمپٹن انگلینڈ یونیورسٹی میں لیکچرشپ کی آفر دی گئی۔ مسٹر بھٹو کو علمی مشاغل سے بے حد دلچسپی تھی اور اسی شوق کے باعث انہوں نے یہ آفر قبول کر لی، اور وہ اپنے ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ میں بین الاقوامی قانون کا لیکچرر مقرر ہوا۔ مجھے فخر تھا کہ میں ایشیا کا پہلا مسلمان ہوں جسے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے، لیکن جلد ہی یہ احساس ایک چبھن بن گیا اور میں سوچنے لگا کہ میری تمام صلاحیتیں میرے ملک کے لیے کیوں نہیں ہیں، میں ان صلاحیتوں کو کسی دوسرے ملک میں کیوں ضائع کروں۔ چنانچہ وہ وطن واپس لوٹ آئے۔